الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میں آج کی مجلس میں اسلامی عقیدہ کے اہم ترین اصول و قواعد اور اس کے بنیادی ضوابط میں سے بعض کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات یاد رہے کہ اسلامی عقیدے کے اصول و مبادی میں سے اہم ترین ایک اصل یہ ہے کہ عقیدے اسلامی کا ماخذ و مصدر کیا ہو. تو اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے، گفتگو اس پر ہو بھی چکی ہے خصوصیات عقیدہ کے ضمن میں، کہ اسلامی عقیدے کا مصدر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہم مانتے اور جانتے ہیں کہ مسلمانوں مومنوں کا اجماع بھی اس کے دلائل میں سے ہے. مگر یہ بات اجماع کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اجماع امت کا، اجماع مسلمانوں کا، اجماع مومنین کا وہی تو معتبر ہے جو کتاب و سنت پر ہو، اور تبھی یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ سبیل المؤمنین ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سبیل المؤمنین کی اپنی اہمیت اور اجماع امت معصوم ہے. لا تجتمع امتی علی ضلالہ والی بات قطعی درست ہے، لیکن یہاں پر المؤمنون یا المسلمون یا سلف صالح کا جو ہم اجماع بولتے ہیں، اس سے حقیقت میں مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے اہل ایمان ہی مراد ہوتے ہیں. خالی لفظی اعتبار سے کہ امت سے مراد اگر خالی ہم تعداد، حتیٰ کہ متأخرین میں سے ایک بڑی لمبی چوڑی تعداد ہی کی بات کیوں نہ لیں، اگر وہ تعداد اہل اہوا کی ہے، اہل بدعات کی ہے، مثلا بعض جو فرقے زیغ و ضلالت اور کجروی والے ہیں وہ ہوں، اور ان کا ایک بڑا انبوہ بھی کسی بات پر متفق ہو جائے، متحد ہو جائے اور اس پر اتفاق کر لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے اجماع کی اور اس طرح کے اہل احوا و خرافات کہ اس اتفاق و اتحاد کا کوئی معنی نہیں ہے. دوسری بات اسلامی عقیدے کے اصول و مبادی اور اس کے قواعد و ضوابط سے متعلق یہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے
کہ خواہ مسئلہ عقیدے کا ہو یا مسئلہ تشریع کا ہو، دین کے کسی بھی اہم بنیادی بات کا ہو اور اس کا تعلق دین کے کسی بھی شعبے سے ہو، یہ بات یاد رہے کہ احادیث رسول، سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قول، آپ کا فعل، یہ ہے واجب الاتباع، واجب القبول ہے، حتیٰ کہ احادیث و سنن نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اخبار آحاد ہی کی قبیل سے کیوں نہ ہو، اس خبر واحد سے اگر وہ صحیح طور پر منقول ہے، مروی ہے اور اس کی صحت ثابت ہے، تو بھی وہ عقیدے کے باب میں اور عقیدے کے علاوہ دیگر ابواب دین و شرع کے اندر وہ حجت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے ایسے لوگوں کا عقیدہ و نظریہ اور قول قطعی طور پر درست نہیں ہے، جو اس نوع کی خواہ کی تقسیم کرتے ہیں کہ مثلا فلاں عقدی مسئلہ ثابت نہیں ہے یا ہم اس کو ثابت نہیں مانتے ہیں کہ اس سلسلے میں دلیل حدیث اور وہ بھی خبر واحد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم طلبا کو اس بات کو جاننا چاہیے، ائمہ اعلام ہر دور کے جنہوں نے حجیت حدیث کے اس بات پہ گفتگو کی ہے، ان لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حدیث عقائد وہ ایمانیات کے باب میں وہ حجت ہے، اور وہ حدیث آحاد کے قبیل سے ہوں، شرط بنیادی یہ ہے کہ وہ نقل صحیح سے ہم تک وہ حدیثیں پہنچی ہوں تو وہ مستقل حجت ہے۔ اور اس سلسلے میں خالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ محمد اسماعیل سلفی گجران والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور ان کی متعدد چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اور جن کو حجیت حدیث کے نام سے اکجا ایڈٹ کر کے شائع کیا گیا ہے اور مطبوع و متداول ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ محدث شام علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا رسالہ الحدیث حجت من نفسہ فی العقائد والاحکام، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، حدیث کی ایک مستقل حجت، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم ترین اصولی قاعدہ ہے کہ اس بات عقیدے کے باب میں احادیث و سنن نبویہ صحیحہ ثابتہ یہ دلیل ہے، اور اگر کوئی بھی مسئلہ عقیدے کا حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو اس کو قبول کرنا، اس کو تسلیم کرنا اور اس پر ایمان لانا یہ واجب ہے، بغیر یہ تفریق کیے ہوئے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ کس نوع کی حدیث یعنی متواتر یا آحاد سے ثابت ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ ایک اور بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص تمام ابواب دین میں دلیل کے طور پر لینے کے لیے ایک نقطہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان نصوص کتاب و سنت کو فہم سلف صالح، صحابہ، تابعین
ائمہ مرضیین کے فہم کی روشنی میں ہی اس کو ہمیں اخذ کرنا ہے، قبول کرنا ہے اور اسے لینا ضروری ہے۔ اسی لیے احتمالات لغویہ کی بنیاد پر مثلا کسی ثابت شدہ عقدی مسئلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس میں تشکیک و اوہام کی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور اسی لیے ہمیشہ ہم یہ بات کہا کرتے ہیں، اور یہی ہمارے بنیادی سلفی عقائد کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ کتاب و سنت کو ہم فہم سلف کی روشنی میں ہی لیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت کریمہ کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کا وہی معنی اور مفہوم درست ہے جو صحابہ کرام کو آپ نے سمجھایا اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور صحابہ کرام کے بعد کے ادوار کے لوگوں نے درجہ بدرجہ اس کو اخذ اور قبول کیا۔ وہی اصل دین ہے اور اسی کو قبول کرنا ضروری ہے، ورنہ ایک عجمی آئے کسی آیت کا معنی زبردستی متعین کرنا چاہے، ایسا کہ جس کا قائل نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی تابعی ہے، یا خیر القرون میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کو نہیں اخذ کیا جائے گا۔ اس لیے عقیدے کے مباحث میں سے یہ بحث، یا کہ اس کے اصول میں سے یہ اصل اور اس کے ضوابط میں سے یہ ضابطہ حد درجہ اہمیت کا حامل ہے کہ کتاب و سنت علی منہج فہم سلف الصالح ہی کو لیا جانا ضروری ہے۔ بقیہ باتیں آئندہ۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں ان اہم ترین باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی